دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین جے نیوز ہیڈ لائنز کے تحت اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اپنے قیمتی مشوروں سے نوازتے ہوئے کامنٹ کرنا بھی نہ بھولیں۔ آج سب سے پہلے روزنامہ اردو ٹائمز کی جھلکیاں پیش ہیں۔ چھٹے مرحلے میں 63.48% ووٹنگ۔ 19 مئی کو ساتویں اور آخری مرحلے کی پولنگ، 23 مئی کو نتائج کا اعلان۔ اسرائیل پر ایران کے حملے کا امکان، اسرائیل کے ایک وزیر نے خدشہ ظاہر کیا۔ 20 ممالک کے 65 نمائندوں کا لوک سبھا چناؤ کا جائزہ۔ فرین ایک معصوم چڑیا جو کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی، مالیگاؤں بم دھماکے میں جاں بحق ہونے والی 10 سالہ معصوم فرین کے والدین کی داستان۔ 20 ممالک کے 65 نمائندوں کا لوک سبھا چناؤ کا جائزہ۔ روس، آسٹریلیا، سری لنکا، بھوٹان، کینیا، ملائیشیا، متحدہ عرب امارات، میانمار اور میکسیکو شامل۔ نئے پولیس میونسپل کمشنر پروین پردیسی کے لیے مانسون سب سے بڑا چیلنج۔ دادا پولیس کالونی میں بھیانک زدگی، 15 سال لڑکی ہلاک، 3 بلاک جل گئے۔ ممبئی سمیت ریاست کی 10 کارپوریشن میں ضمنی انتخابات کا اعلان۔ بڑی خاموشی تیزی سے گزر رہا ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ افطار بازار کی رونق تو ہے مگر ہلچل نہیں، مساجد میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ۔ ملک میں مخلوط حکومت آنے کا امکان، غضنفر علی خان۔ روزنامہ اردو ٹائمز کا اداریہ انتظار کے عنوان سے شائع کیا ہے، جس میں چھٹے مرحلے کی پولنگ کے ختم ہونے اور ساتویں کے سلسلے میں کیا آرائیاں کی گئی۔ اے ایم پی کے تعاون سے وڈالہ ایسٹ علاقے میں کیریئر گائیڈنس سیمینار کا انعقاد، سینکڑوں بچوں کی شرکت۔ پاکستان ہوٹل کے دہشت گرد حملے میں 9 ہلاک، رات دیر گئے شدت پسندوں کے خلاف مہم ختم۔ امریکہ کے ساتھ تصادم کے امکان کو رد نہیں کر سکتے حسن روحانی۔ سری لنکا میں ہنی مون کے دوران دلہن کا انتقال، شوہر کو سفر سے روک دیا گیا۔ قطر نے ہمیشہ مشکل وقت میں فلسطینی قوم کا ساتھ دیا ہے، اسماعیل ہنیہ۔ یمن میں خدمت انجام دینے والی پہلی سعودی خاتون۔ شوپیان میں تصادم، 2 جنگجو ہلاک، کشمیر 3 سالہ کمسن بچی کی عصمت دری کے واقعے پر شدید غم و غصہ۔ ملک توڑنے والی طاقتوں کی حمایت کر رہے ہیں راہل، امت شاہ کا بیان۔ روزنامہ انقلاب نے شہ سرخی لگائی، چھٹے مرحلے میں 63 جبکہ بنگال میں 60% پولنگ۔ ممتا کی ریاست میں تشدد کی بھی وارداتیں۔ بی جے پی نے کئی مقامات پر دوبارہ پولنگ کا مطالبہ کیا۔ ممبئی انڈینز نے چوتھی بار آئی پی ایل خطاب جیت لیا۔ راڈار سے متعلق مودی کا بیان مذاق کا موضوع، تنقیدوں سے بی جے پی پریشان۔ انتخابی مہم میں نیتی آیوگ کے استعمال پر مودی کو کلین چٹ، چیف جسٹس کے خلاف مبینہ سازش کی جانچ کا آغاز۔ جبکہ امت شاہ نے پھر آرٹیکل 370 کا راگ آلاپا۔ امریکہ چین تجارتی تصادم کے عنوان سے انقلاب کا اداریہ۔ روزنامہ سہارا نے چھٹا مرحلہ پولنگ 62% کو شہ سرخی بنایا ہے، 20 ممالک کے نمائندے ہندوستان پہنچے۔ بی جے پی لیڈر گری راج کا متنازع رضا اکیڈمی کے وفد کی جوائنٹ کمشنر سے ملاقات، ایف آئی آر درج کرانے کی کوشش۔ ناموزوں رسالت و خاتون جنت کی شان میں کوئی گستاخی برداشت نہیں کی جائے گی۔ امروز فردا میں ٹائم میگزین کے کور پیج پر مودی، محمد معراج انور کا کالم۔ جب ہم کمزور ثابت ہوتے ہیں، کچھ طاقتیں اچانک مضبوط ہو جاتی ہیں۔ مشرف عالم ذوقی کا خصوصی مضمون۔ اداریہ 5 برس کا سیکولرزم، ہزار رنگ۔ مشرف عالم ذوقی کا
کرم سے اداریہ۔ روزنامہ سہارا میں خصوصی مضمون امریکہ ضرورت عراق کیوں، خاور حسین کا خصوصی مضمون تحریر کیا گیا ہے۔ روزنامہ ممبئی اردو نیوز نے لوک سبھا چناؤ 2019 چھٹے مرحلے میں 62% ووٹنگ، سری لنکا میں مساجد پر حملے، مسلمانوں کی دکانوں پر پتھراؤ، فیس بک سے پیدا ہوا تنازع، شوپیان میں انکاؤنٹر میں 2 دہشت گرد ہلاک، شہید مسجد کے ملبے پر نماز کی ادائیگی روک دیا گیا، حیدرآباد پولیس نے درسگاہ جہاد و شہادت کے ذمہ داران مولانا نصیر الدین کو گرفتار کیا۔ دلی میں مسلم اکثریتی علاقوں میں تہوار کا سماں، دہلی میں رمضان کے باوجود اچھی پولنگ۔ ہندوستان کا ڈیوائیڈر ان چیف، ممبئی اردو نیوز کا اداریہ، ڈاکٹر سید ابوذر کمال الدین کی رام چرت مانس اور مسلمان، یہ خیال غلط ہے کہ پارٹی کا مرکز مودی بن گئے، مرکزی وزیر ٹرانسپورٹ نتن گڈکری کا بیان۔ مودی اور وزراء کے 5 سال کے دوروں پر 393 کروڑ روپے خرچ، RTI انکوائری میں انکشاف۔ 13,000 حاضرین کرام عزیزیہ منتقل ہوں گے، حرم پاک کے قریب عمارتیں منتخب کرنے کے سینٹرل حج کمیٹی آف انڈیا کے دعوے کھوکھلے ثابت ہوئے۔ دادا پولیس کوارٹر میں سلنڈر بلاسٹ، لڑکی ہلاک۔ یہ تھی اردو اخبارات کی جھلکیاں، کل پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔